میں کوئی لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا کہ پیر اس پہ گفتگو کریں گے. علماء کرام بھی ہیں جنہوں نے عمریں لگائی ہیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اور دین کے وارث بھی ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو مجھ سے کئی گنا بہتر اس مسئلے پہ گفتگو کر سکیں گے. میں صرف 2 چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا جو ابھی ہی گفتگو ہو رہی تھی. تو ایک تو یہ تھا کہ رسپیکٹ آف دا پروفٹس، اور دوسرا مینیفیسٹو کے حوالے سے. اس گفتگو سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں پہلی بار MEP بننے کے بعد یہاں آیا ہوں، تو میں شکریہ بھی ادا کروں کہ مجھے یقین ہے کہ بہت سے ہمارے بہن بھائیوں نے ووٹیں ڈالی ہیں اور ووٹوں ڈالنے کا ہی یہ پوزیشن ہے کہ اس وقت میری پارٹی سے بھی آلموسٹ 4 ون ہونے والے تھے. چوتھا جو تھا وہ بھی اپنا مسلمان تھا، وہ 0.7 سے رہا ہے. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے، ریجن ہے نارتھ ویسٹ، جس سے آپ نے 2 مسلمان مختلف پارٹیوں سے یورپین پارلیمنٹ میں بھیجا ہے. تو یہ سب کے لیے خوشی کی بات ہے. یورپین پارلیمنٹ کے نقطہ نظر سے آپ اس نقطے سے دیکھیں کہ یہ جو نارتھ ویسٹ ہے کوئی 6 ملین لوگوں کی نمائندگی ہے. 74 MPs اس کے نیچے ہوتے ہیں اس علاقے میں. اور جس جگہ پہ آپ اپنے کسی بھائی کو بھیج رہے ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی جگہ ہے. 500 ملین لوگوں کی کرتے ہیں اور 28 ملکوں کی یہ پارلیمنٹ ہے. اس جیسی اور کوئی تنظیم یا پارلیمنٹ نہیں ہے دنیا میں، یہ یونیک ہے. اور اس کے جو لیجسلیشن ہے اس کا امپیکٹ صرف یہ 28 ملکوں پہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا اثر ایکچولی پوری دنیا پہ ہوتا ہے. امریکہ والا بھی ان سے اب بھی TTIP کا معاہدہ کر رہا ہے ریلیشن شپ کے لیے. اسی طرح چائنا، انڈیا، برک کنٹریز دوسرے ہیں، رشیا ہیں، یہ سب ہیں. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم وہاں پہ ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی کوئی 6-8 مہینے ہوئے ہیں میری الیکشن میں. تو جب بھی وہاں پہ کوئی سچویشن آئی ہے تو میں نے وہاں پہ گفتگو کی ہے. آپ کے مینیفیسٹو میں یہاں گفتگو پیلسٹائن کا ایشو ٹچ کیا ہے آپ نے. 4 بار میں پارلیمنٹ کے اندر میں نے فلسطین پہ بات کی ہے اور اس بات کی یہ کی ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ حل چاہیے اور جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہے فلسطینیوں کے خلاف. اور یورپین یونین کو آگے بڑھنا چاہیے اس کام کو حل کرانے کے لیے. وہاں پہ ووٹ بھی ہوا ہے جس کی میجارٹی کے ساتھ 498 ووٹس اس حق میں پڑے ہیں کہ فلسطین کو ریکگنیشن ہونی چاہیے اور صرف 88 ووٹ اگینسٹ گئے تھے. پاکستان کے حوالے سے بھی ریزولوشن ہوئے ہیں، سیریا کے حوالے سے بھی، عراق کے حوالے سے بھی، یمن کے حوالے کے بھی، سعودی عرب کے حوالے سے بھی، تو مختلف مسلمان ملکوں کے حوالے سے یہ ہوئے ہیں. وہ سب پہ گفتگو کی ہے اور نمائندگی بھی کا حق ادا کیا ہے انشاءاللہ. تو یہ وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہے کہ جب بھی موقع ملے، الیکشن بھی آ رہے ہیں، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایز اے کمیونٹی ہم مضبوط ہوں. اور اس کا مضبوط ہونے کا طریقہ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہی لوگ ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے اور زیادہ ہونے چاہیے، لیکن کیٹ گرین جیسے لوگ بھی ہمیں وہاں پہ چاہیے جو وہاں پہ کھڑے ہو کے بھی ہماری نمائندگی کرے. تو یہ وہ اپرچونٹی ہے جس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارا دین وہ ہے، وہ جو کہتا ہے کہ ووٹ امانت ہے اور امانت کو حقدار کو دینی چاہیے. میں لیبر پارٹی سے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا لیبر پارٹی کو ووٹ دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے کمیونٹی کے مفاد کو دیکھیں. کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کے کپڑے ہمیں پورے آئیں. تو ہمیں مجموعی طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سی پارٹی ہے جس کے تھرو ہمارا میکسیمم بینیفٹ مل سکتا ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہو اور جو برطانیہ کے لیے بہتر ہو. یہ ہمارا ملک ہے. ابھی آپ کو وہ اسٹیٹسٹک دے رہے تھے کہ 48% ینگ ہیں. تو ینگ ہاف جو ہماری مسلمان پاپولیشن ہے یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں، یہی ان کا ملک ہے.
تو یہ وہ میری بات تھی اس لحاظ سے ایشوز ورچولی میں اگری کرتا ہوں. کشمیر بھی میں کہوں گا ڈالیں اس میں, کشمیر بھی وہ مسئلہ ہے, کشمیریوں کو ملنا چاہیے حق, وہ فیصلہ کریں. بہت سی ضرورتیں ہماری ہیں تو مجھے اس پہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو بات کہی گئی ہے یہ دیکھیں ہمارا کتنا پیارا مذہب ہے کہ ہمارا مذہب یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی بھی مذہب کے بارے میں آپ غلط الفاظ نہیں کہہ سکتے. یہ ہماری تعلیم ہے. تو ہم یہی صرف چاہتے ہیں کہ بھائی سب کا احترام کیا جائے. اگر ہم گلوبل ولیج میں ہیں, ہم انٹر کنیکٹڈ ہیں, ہم بڑی آسانی سے پوری دنیا میں موومنٹ کر سکتے ہیں, ہم بڑی آسانی سے گفتگو کر سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم کنیکٹڈ ہیں. اگر کسی جگہ پہ بھی کچھ اثر ہوگا, کچھ چیز ہوگا, کوئی حادثہ ہوگا, تو اس کا اثر اس کی علم سب کو ہوگا. تو اس لحاظ سے اگر ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی اصول بنانے کی ضرورت ہے, ایسے ہی قانون بنانے کی ضرورت ہے جو کہ معاشرے کو مضبوط کریں, نہ کہ وہ قانون جو معاشرے کو کمزور کرے. تو یہ وہ ہمارا فنڈامنٹل ڈیمانڈ ہے یورپین یونین کے اندر بھی اور برطانیہ حکومت کے اندر بھی, کہ وہ پالیسیز یہاں ہمیں چاہیے جس سے ہم سب امن میں رہ سکتے ہیں. یہ ہماری تعلیم ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں, اور اگر یہ آپ کے خلاف بھی جا رہا ہو تب بھی گواہی دیں. یہ ہماری تعلیم ہے. تو یہ جو لوگ اسلام کے نام کو ہائی جیک کر کے حرکتیں کر رہے ہیں, وہ نہ صرف اسلام کو ہائی جیک کر کے اسلام کے نام کو بدنام کر رہے ہیں, مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری آئندہ آنے والے نسلوں کے فیوچر کو بھی تباہ کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں صف اول میں ہونا چاہیے کہ یہ اسلام نہیں ہے, یہ وہ اسلام نہیں ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا. ان کی تعلیم تو یہ تھی کہ وہ رحمت العالمین تھے, مسلمانوں کی خیر مانگنے والے نہیں صرف تھے, رحمت العالمین تھے. ہم ان کے فالوور ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو رحمت العالمین ان کی جو تعلیم تھی وہ پوری دنیا میں ہو, جو امن تھا, سب کی خیر خواہی ہوتی ہے, ہم سب کے لیے مانگے. تو یہ وہ چیز ہے. تو انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے, آپ کو کہا تھا میں لمبی کو تقریر نہیں یہاں پہ کرنا چاہتا. آپ کبھی بھی میری ضرورت ہو, کبھی بھی میں کچھ کر سکتا ہوں. آپ کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے. قبلہ کے ساتھ تو میری گفتگو ہوتی رہتی ہے, رہنمائی کرتے رہتے ہیں. بے شک میں وہاں پہ ہوں, لیکن مجھے بھی بہت سی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ جو گراؤنڈ لیول پہ چیزیں ہوتی ہیں آپ پلیز ہمیں بھی انفارم کریں, ہم سے ڈیمانڈ بھی کریں, ہم آپ کے نمائندے ہیں. اور اسی طرح دوسروں کو بھی کویشچن کریں, ان سے کمٹمنٹ لیں. وہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے بات کی بات ہے. جب موقع آئیں, بات آئیں, تو اپنے جو ضرورتیں ہیں اس کی کمٹمنٹ پہلے بتائیں, ابھی بتائیں. اگر تم بنو گے تو کیا کرو گے, پبلکلی یہ چیزیں لیں, کیونکہ پھر وہ کمٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ موقع ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے, اس کو بالکل ضائع نہ کریں. قبلہ ایک بار پھر آپ کی بہت مہربانی, آپ نے موقع دیا ہے. انشاءاللہ ملتے رہیں گے, اور میں حاضر ہوں آپ کے لیے بھی اور آپ سب بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.